بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کو نظر بند کرنے پر غور۔ روس کا یوکرین پر پیشگی جوہری حملے کا اشارہ۔ ایران کی ترقی پریشان کن ہے اور اسرائیل جنگ کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو معافی بالکل نہیں ملے گی۔ رانا ثناء اللہ۔ اداکاروں کا عوام کے لیے خصوصی پیغام۔ بھارت نے علامہ اقبال کا مضمون نصاب سے نکال دیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف متعدد مقامات پر دیوار شرم بنا دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حکومت کی طرف سے عمران خان کو نظر بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو لاہور میں ان کی زمان پارک والی رہائش گاہ پر ہی نظر بند کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کے گھر کو سب جیل کا درجہ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو نظر بندی کے دوران تقریر کرنے، پریس کانفرنس کرنے اور کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت غور کر رہی ہے کہ نظر بندی کے دوران عمران خان کو سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ پی ٹی آئی کو کچلنے اور لوگوں کو پارٹی چھڑوانے سے ختم نہیں ہوگا، ان وجوہات کو ختم کرنا ہوگا جن کی وجہ سے لوگ عمران خان اور پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ لوگ عمران خان کی محبت میں نہیں، اس کے مخالفین کی نفرت میں پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب، اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کراچی والوں کو پہلے ان کا حق دو۔ جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہر کے کوٹے کو بھی چھین رہے ہیں۔ اس شہر میں ایک نوکری نہیں دی گئی، رات کو بجلی نہیں اور صبح گیس نہیں۔ حکومت سندھ کے طاقتور لوگ جس کی زمین پر چاہیں دیوار کھڑی کر لیں، وہ زمین ان کی ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف دوستو مالی بحران کا شکار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور اس سلسلے میں جاری ہونے والے چیکس بھی باؤنس ہونے لگے ہیں۔ مرکزی عہدیداروں کی جانب سے پارٹی چھوڑنے اور عہدوں سے استعفوں کے بعد پارٹی کے مالیاتی ڈھانچے کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ گزشتہ 17 دنوں میں پارٹی اکاؤنٹ سے ایک بھی چیک کلیئر نہیں ہو سکا۔ سینکڑوں ملازمین تشویش کا شکار ہیں۔ پارٹی کا تھنک ٹینک بھی ناکارہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ پارٹی شہداء کے لیے جمع ہونے والی $5 لاکھ سے زائد رقم بھی نہیں نکلوائی جا سکتی۔ پارٹی کے ملک بھر میں جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں جنہیں عمران خان اکیلے آپریٹ کرنے کے اہل نہیں۔ فنڈز کی قلت سے پارٹی کا سوشل میڈیا سیل بھی کمزور ہو چکا ہے اور گرفتاریوں کے خوف اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے مایوس ملازمین نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فنڈز کی قلت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر عمران خان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر فنڈز موصول نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کے ملک بھر میں قائم دفاتر کو بھی بند کرنا ہوگا اور پارٹی سے جڑے سینکڑوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنا پڑے گا۔ روس نے کہا ہے کہ اگر روس نے نازی ازم پر فیصلہ کن فتح کے ساتھ اسے حل نہیں کیا تو یوکرین کا تنازع کئی دہائیوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ یوکرین جنگ کا پانسا پلٹنے یا روس کو لاحق خطرے کی صورت میں یوکرین پر جوہری حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یوکرینی تنازع طویل عرصے یا شاید دہائیوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ یہ ایک نئی حقیقت ہے اور زندگی کے لیے نئے حالات ہیں جب تک یہ قوت موجود رہے گی۔ مثال کے طور پر 3 سال کی جنگ بندی کے بعد 2 سال کی لڑائی ہر بار صورتحال بگڑتی رہے گی۔ اسی تناظر میں یورپ پاگل ہو چکا ہے اور ہر طرح سے حالات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ یوکرین کو جوہری ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے فیصلے سمیت موجودہ پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب بھی جوہری ہتھیاروں کو جنگ میں پھینکنے کا رجحان رکھتا ہے۔
اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے روس کو پیشگی حملہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوہری چارج والا میزائل ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ جنگ کے ناقابل واپسی قوانین ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطرے کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ روس کے جوہری ہتھیاروں کی بیلاروس کو منتقلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوکرین پر روس کی جنگ میں شدت سے متعلق کوئی بڑا خطرہ ہے۔ ابھی تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ روسی صدر پوٹن یوکرین میں یا کہیں اور جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ جوہری ہتھیار پولینڈ کے ساتھ بیلاروس کی سرحد پر نصب کیے جائیں گے۔ جبکہ جوہری ہتھیاروں کی بات آتی ہے تو اس کے لیے قبل از وقت حملہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ برطانیہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو ختم شدہ یورینیم پر مشتمل میزائل فراہم کرے گا، جسے روس نے ایک خطرناک پیش رفت قرار دیا تھا۔ روس یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے جوہری جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس نے حال ہی میں کہا ہے کہ موجودہ تنازع کے نتیجے میں یوکرین نقشے سے ہی غائب ہو سکتا ہے۔ یوکرین کو دو منظرناموں کا سامنا ہے۔ یوکرین کی شکست کے بعد یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، یا ریاست فوری ختم ہو جائے گی۔ مشرق روس میں شامل ہو جائے گا اور مغرب کے علاقے یورپی یونین کے کئی رکن ممالک میں ضم ہو جائیں گے، جبکہ وسطی علاقوں کے باشندے پھر روس میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دے سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف امریکی جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ روس فوجی طور پر یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ میں ایران کی فوجی ترقی اور سیاسی کامیابیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل کی جنگ سے روک تھام کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور اسرائیل جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ رپورٹ میں فوجی شعبے میں ایران کی تیز رفتار ترقی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں آیا ہے کہ ایک عشرہ پہلے ایرانی کافی حد تک گوشہ نشینی اور اندرونی خلفشار کا شکار تھا، لیکن اس وقت ایک مضبوط علاقائی طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چائنا اور روس کے ساتھ اس کا اتحاد پریشان کن ہے اور حالیہ کچھ عرصے میں بعض عرب ممالک کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات نے اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی دفاعی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ درست ہے کہ لبنان سے تناؤ میں اضافے کی صورت میں اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا، لیکن یہ جواب کمزور اور نامناسب ہوگا۔ اس صہیونی اخبار نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل ایران کے جنگی حربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگلی جنگ کے لیے تیار ہونے کی بجائے زرد صحافت پر تکیہ کیے ہوئے ہے۔ اسرائیل ایسے وقت میں اسلامی مزاحمت کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی خوفزدہ ہے۔ اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑی جنگ تمام سرحدوں پر مشتمل ہوگی اور لاکھوں مجاہدین میدان جنگ کے مختلف محاذوں پر سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اسلامی مزاحمت عظیم انسانی قوت پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے اور کسی بھی جنگ کی صورت میں وہ فرار کو ہی ترجیح دیں گے۔ اسرائیل اندرونی طور پر بھی بہت کمزور ہو چکا ہے اور صہیونی آباد کار ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ کافی عرصے سے دھمکیاں اور وارننگ اب بھی جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے نئے میزائل کا تجربہ ایک واضح اور اعلانیہ بیانیہ تھا۔ اس میزائل تجربے کا اعلان در حقیقت ایران اور اسرائیل کے درمیان دھمکی آمیز وارننگ کے تبادلے کی ایک مثال ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے نئے میزائل کا تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی حکام ہمارا پیغام سن چکے ہیں اور انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا پیغام بھیجا ہے تاکہ اسرائیل ہر قسم کی مہم جوئی سے باز رہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پالیسی کے مطابق جن لوگوں کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا انہیں صرف اس لیے رہا کیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کریں اور امن عامہ کی صورتحال کے لیے خطرہ نہ بنیں۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پارٹی کے جن رہنماؤں کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں انہیں فوجداری کارروائی سے مکمل معافی مل جائے گی۔
انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ پارٹی سے علیحدگی کے اعلانات کر رہے ہیں اور جنہیں پولیس نے چھوڑ دیا ہے انہیں احتساب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے پھر انہوں نے 9 مئی میں کوئی کردار ادا کیا تھا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی منصوبہ بندی، اشتعال انگیزی اور حملوں میں ملوث تھا اسے قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان نے وطن عزیز کی عوام کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے پیغام میں پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پاک فوج کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو قربانیاں پاک فوج کے جوانوں نے دی ہیں کیا ہم سویلین دے سکتے ہیں؟ ہمیں پاک فوج کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ راحت فتح علی خان نے مشہور گانا اے وطن کے سجیلے جوانوں گا کر پاک افواج کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اداکار شان شاہد نے بھی کہا کہ پاکستان کے شہداء اور ان کے بہادر خاندانوں کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اداکارہ سجل علی نے بھی کہا کہ پاکستان کے شہداء کی مائیں بھی ان کی طرح بہادر ہیں جو اپنے لخت جگر کو سرحد پر بھیجتی ہیں۔ وہ مائیں روتی ہیں، ان کا دل بھی تڑپتا ہے، مگر وہ ثابت قدم رہتی ہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر شہداء اور ان کی ماؤں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بھارت میں ایک بار پھر تعصبانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال سے متعلق مضمون نصاب سے نکال دیا ہے۔ ہندوستان کے لیے مشہور ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والے اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سے متعلق مضمون نصاب سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل کے پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال سے متعلق مضمون نکالنے کی قرارداد منظور کی۔ علامہ اقبال سے متعلق مضمون BA کے نصاب میں شامل تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں جگہ جگہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف دیوار شرم بنا دی گئی ہے۔ جڑواں شہروں کی متعدد سڑکوں اور مری روڈ پر درجنوں بینرز آویزاں کیے گئے ہیں جن پر وال آف شیم یعنی دیوار شرمندگی اور یوم مذمت غدار پاکستان لکھا ہوا ہے۔ ان پر عمران خان اور PTI کے رہنماؤں کی تصاویر ہیں جن پر جوتے کے نشان بنائے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی PTI رہنماؤں کے خلاف یہ بینرز آویزاں ہیں۔ PTI رہنماؤں کی تصویروں والے بینرز پر یوم مذمت غدار پاکستان کا نعرہ درج ہے۔ یہ بینرز دوستو راتوں رات لگے ہیں جنہیں لگانے والوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں تو اسے پینے کی عادت ڈالیے۔ حالیہ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ زیادہ غصہ کرنا دل کے دورے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ غصہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ جتنا زیادہ غصہ کیا جائے گا دل کے دورے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا، جبکہ یہ غصہ دل کے دورے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ نتائج دوستو 3500 سے زائد افراد کے رویوں اور ان کے اثرات پر کی جانے والی 7 سالہ تحقیق کے بعد سامنے لایا گیا ہے۔ بھاگتے دوڑتے عمارتوں کو پھلانگنا اور سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کرنے کا خطرناک کام اب تک صرف مردوں سے ہی منسوب تھا، لیکن چند برسوں میں ایک مسلم حجاب کرنے والی خاتون سارہ مدرل نے بھی اس شعبے میں بہت نام بنایا ہے۔ سارہ مدرل لاس اینجلس میں رہتی ہیں جنہیں پہلی مسلم خاتون پارکر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ سارہ روزانہ گھنٹوں اس عمل کی مشقت کرتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان خواتین کے متعلق لگا بندہ تصور ظاہر کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس مشکل کام کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ حجاب ان کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سارہ کی عمر اس وقت 24 برس ہے اور انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں پارکر بننے کا ارادہ کیا۔ اس کھیل میں ایک سے دوسرے مقام تک بہت پھرتی سے پہنچنا ہوتا ہے۔ پارکر ماہرین مسلسل مشق سے دیوار پھاند سکتے ہیں، رکاوٹیں عبور کر سکتے ہیں اور عمارتوں کی چھتوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اکثر اوقات پار کر اپنی ہڈیاں اور دانت تک تڑوا بیٹھتے ہیں اور یوں اس شوق کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ سارا دوڑتی ہیں، کلا بازی کھاتی ہیں، ہوا میں گھوم سکتی ہیں، خطرناک مقامات پر جھولا جھول سکتی ہیں، اور اب تک وہ فوجی تربیت کے ریکارڈی ٹیسٹ کئی مرتبہ کامیابی سے بھی عبور کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شعبے میں مردوں کی تعداد حاوی ہے جبکہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں، اور مسلمان خاتون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک سارا کئی برانڈز کی نمائندگی کر چکی ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔